السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی دسمبر میں کہ کیا یوتھ کلب پاکستان والے وہابی ہیں کہ نہیں، اور میں نے اس میں آپ کو بہت ساری ان کو سراہتے ہوئے وہابیوں کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو مفتی طارق مسعود سے بھی مل کے آئے ہیں اور فلانا کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ تو دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی جو ہے وہ فرقہ واریت کو ہوا نہیں دی، لیکن فرقے کو غلط ضرور ڈیفائن کیا ہے۔ اس پر میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ انہوں نے کس طرح بدعت کو جامہ پہنایا ہے وہابزم والا۔ وہ تمام احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جو وہابیز کوٹ کرتے ہیں وہ انہوں نے کوٹ کی، اور وہ تمام احادیث مبارکہ جو اس کے رد میں ہیں، چاہے درجہ صحیح کی بھی ہوں، وہ کوٹ ہی نہیں کی، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ان کے موقف کے خلاف ہے، اس کو کیسے کوٹ کریں گے؟ انہوں نے پڑھا ہی اتنا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے شور کیا آپ کو کیسے پتا فلانا یہ وہ۔ بھائی، ایک تو اندر کے وہ جو لوگ ہیں جو ان کے حصہ تھے ٹوٹے ہیں، وہ تو کنفرم کر ہی چکے ہیں مجھے۔ اس کے علاوہ بھائی میں نے ایک بہت بڑا عرصہ گزارا ہے مختلف مکاتب فکر پہ، آپ نام لیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس میں وقت گزارا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ان کی باتیں سن کر کہ یہ کدھر سے آ رہے ہیں، صرف ان کو تھوڑی دیر بات کر لینا یہ ہم پہچان جاتے ہیں کہ ان کا تعلق کس مکتبہ فکر سے۔ آپ لوگوں نے نیا نیا سننا شروع کیا ہوگا، آپ نے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں ہوگا۔ ان کی ایگزامپلز، ان کی مثالیں، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کے اسٹیٹمنٹ فارمیشنز، سب پتہ ایک انڈیکیشنز دیتی ہیں آپ کو کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بات کرتے ہیں نا جی ہم تو آپ اللہ کا نام ہے وہابی، اور آپ جو ہے کیسے اس پہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اللہ کا نام تو ہے الوہاب، لیکن یہ لوگ اس نسبت سے وہابی نہیں کہلاتے، یہ اس نسبت سے وہابی کہلاتے ہیں کہ یہ ایک آدمی تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی، یہ اس کے پیروکار ہیں، ابن عبد الوہاب کے، اس لیے اس نسبت سے ان کو وہابی کہتے ہیں۔ اچھا، اب ان کا حال کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی دین ہی کی تو تعلیم دے رہے ہیں، کہ یہی تو مسئلہ ہے، بد مذہبوں سے دین نہیں سیکھا جاتا، دنیاوی علوم جو ہے آپ سیکھتے پھریں، ایسٹرو فزکس، یہ وہ فلانا، یہ مختلف چیزوں پہ بات کرتے ہیں، ہیومن سائیکالوجی پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے سنیں، لیکن دین نہیں لے سکتے بد مذہبوں سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپلس دیتا ہوں۔ یہ جو ابن تیمیہ شیخ الاسلام اتنا شور مچا کے رکھا ہے، ابن تیمیہ کے بارے میں بھی کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا اپنا کیا حال ہے، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہاں سے آپ نے دین لینا ہے۔ اچھا، ان کی میلاد النبی سے متعلق ایک ویڈیو تھی جو لاسٹ ایئر دسمبر میں انہوں نے اپنے چینل پہ ریلیز کی تھی، اور اس سال انہوں نے اس کا پوڈ کاسٹ ریلیز کیا اپنے پوڈ کاسٹنگ چینل کے اوپر، سیم ایگزیکٹلی 1 hour 33 minutes جو میں نے دیکھے ہیں اس کے ویڈیو دیکھی ہے میں نے، پھر پوڈ کاسٹ بھی میں نے دیکھا کہ وہ سیم لینتھ کا ہے، سیم چیز ہے ایگزیکٹلی 100%۔ اس کے اندر انہوں نے جن علماء کو بلایا ہے سارے وہابی۔ اچھا، اور منہ سے نہیں بولا کہ عید میلاد النبی جو ہے، کیونکہ ایکچولی یہ کہتے ہیں نا عید میلاد النبی جو ہے نہیں منا سکتے، میلاد النبی منانا بدعت ہے، بول نہیں سکتے، بولیں گے تو پکڑے جائیں گے نا ایک سیکنڈ میں کہ وہابی ہیں سارے کے سارے، بولنا بھی تو نہیں ہے، ایک طریقے سے یوتھ کا دماغ بنانا ہے۔ اچھا، اس میں دبا کے انہوں نے وہ تمام ایلیمنٹس آف سوسائٹی جو برائیاں ہیں نا ان کی طرف نشاندہی کی کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ تو سب کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، کون ہے جو مسلمان ہو اور علماء میں سے اور کہتا ہو نماز نہ پڑھا کرو؟ عجیب بات ہے نا، نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اسوہ حسنہ کو فالو نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن جو ہے بولتے بولتے رک جاتے ہیں، بولتے بولتے رک، کیونکہ ٹائٹل دے دیا نا میلاد النبی، اب دماغ بنا رہے ہیں، اب یہ بڑے ڈیفرنٹ ٹیکٹک سے آ رہے ہیں۔ یوتھ کو پہلے اپنی طرف گھیرو، اس کے بعد ان کو اتنا ہی بتاؤ جتنا ہمارا فلسفہ ہے، ہماری ڈاکٹرائن ہے، کیونکہ ان کو بنانا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہابی ہے نا۔ پھر اس میں جگہ جگہ جو ہے ایسے طریقے سے کور کرنا اس کو، لیکن بولنا کچھ نہیں، بغیر بولے سب کچھ بول جانا، اتنے طریقے سے، پھر آخر میں درس کے ایک کتابوں کی فہرست دینا، اور درس کے درمیان میں بھی ان تمام لوگوں کا ریفرنس دیتے رہنا جو وہابی ہیں، لیکن وہابی نہیں بولنا ساتھ، نہ ابن عبد الوہاب کا ذکر کرنا، ابن تیمیہ کا ذکر کر دیں گے،
پتہ چل جاتا ہے نا ابن تیمیہ کا جو صرف ابن تیمیہ کا جو ذکر کیا جا رہا ہے نا، اس کے علاوہ آگے پیچھے کسی کا ذکر نہیں ہے. دیٹس اے بگ انڈیکیٹر کہ یہ کون لوگ ہیں. پھر آخر میں جو انہوں نے فہرست دی ہے نا کتابوں کی، جس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سی کتاب پڑھے؟ رحیق المختوم، وہابیوں کی کتاب ہے. اس کا انگریزی میں کہتے ہیں سیلڈ نیکٹر، وہابیوں کی ہے نا وہ. پھر علی السلابی، اس کو بھی وہابی پبلیکیشن ہاؤس پبلش کرتے ہیں. تو جب پورے منبع علم سے کاٹ دیں اور صرف وہابیوں کی کتابوں پہ لگا دیں تو لوگوں کو کیا ملے گا؟ وہابزم. اچھا، وہابزم ایک ایسی گاڑی ہے جس کو وہابی خود بھی نہیں خرید رہے، وہ خود بھی بھاگ رہے ہیں کہ بھائی اب دیکھیں نا عرب ممالک میں کیا حال ہے، خلیجی ممالک میں وہابی ہے نا سارے، چھوڑ کے خود بھاگ رہے ہیں وہاں سے، خود ادھر ادھر دور کر رہے ہیں کوئی، اور بالکل ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. ریاض میں جو کام ہو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں. یعنی ایک گاڑی ایسی ہے جس کو بنانے والے خود نہیں لے رہے، یہ بھاگے جا رہے ہیں اسے خریدنے کے لیے. کو پتہ چل گیا ہے کہ اندر کیا ہے، اندر کتنی فنیٹکس ہیں، کتنی شدت ہے اندر، دین کے نام پر شدت. اچھا، اتنا بڑا ذخیرہ علم ہے ہندوستان میں اور پاکستان کے علاقوں میں، ان میں سے ایک کتاب کا نام نہیں لیا ان لوگوں نے. نہ عرب کے ذخائر میں سے کسی ایک کتاب کا نام لیا جو اردو میں بھی پڑھی جا سکتی ہو. انہوں نے نہ دلائل النبوہ کا نام لیا جو امام بہقی کی لکھی ہوئی ہے، نہ انہوں نے المواہب اللدنیہ کا نام لیا جو امام قسطلانی کی لکھی ہوئی ہے، نہ خصائص الکبریٰ کا نام لیا جو امام سیوطی کی لکھی ہوئی ہے. تو چوٹی کے علماء ہیں نا، لیکن اس سے حضور کی محبت کا علم پہنچ جائے گا نا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ان لوگوں نے خول چڑھا کے رکھا ہوا ہے محبت کا اور اندر کھاتے ان کے اندر کوئی عنصر بھی نہیں ہے. میں بتاؤں گا آپ کو کیوں میں یہ باتیں کر رہا ہوں. اچھا، یہ کہتے ہیں جی دیوبندی بھی تو ہو سکتے ہیں. لوگوں نے آ کے کمنٹ کیا نا، انہوں نے تو مفتی طارق مسعود کا بھی انٹرویو کیا. تو انٹرویو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انٹرویو کرنے سے کیونکہ ان کو فیم مل گیا. اس کے علاوہ کسی ایک دیوبندی کو بلایا ہو، کیسے بلائیں گے نا؟ تو دیوبندیوں کو کھینچنا تھا نا، سنی تو کھینچے نہیں ان سے، جو دیوبندیوں کو ہی کھینچ لو. تو انہوں نے ایک آدھ انٹرویو لے لیا ان کا. لیکن اس پورے 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں انہوں نے ایک ہندوستان پاکستان کے غیر وہابی عالم کا نام تک نہیں لیا، اس کی کتاب کا تک ذکر نہیں کیا. اگر تو یہ دیوبندی ہوتے، کیا خیال ہے دیوبندیوں نے کتابیں نہیں لکھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی کتاب نہیں لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر، کوئی کتاب نہیں لکھی. کمال کرتے ہو یار آپ. اب دیکھیں ان کا حال، دیکھیں ان کے ہاں اللہ کے بارے میں جو ان کا عقیدہ ہے نا، وہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح قرآن کریم کی آیات کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کی زیارت کرنا ان کے نزدیک یہ سفر ناجائز ہے. اس لیے آپ مدینہ شریف جائیں نا، آپ کو ایک وہابی نہیں نظر آئے گا وہاں پہ، ایک وہابی نہیں نظر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو اس کو شرک مانتے ہیں، گناہ تصور کرتے ہیں حضور کی زیارت کرنا. یعنی کہنے کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے، ہم سنت کے پابند ہیں اور فلانا ہیں اور یہ بڑی بڑی باتیں، اور حضور کے شہر میں آنے سے بھی اللہ نے انہیں محروم رکھا ہے. دیکھیں نا ان کی کمبختی، دیکھیں آپ ان کی. اچھا، اب یہ وہابیوں کا جو امام ہے نا ابن تیمیہ، انہوں نے اپنے فتاوی حدیثیہ میں خود لکھا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ سے 300 مسئلوں میں غلطی ہو گئی تھی. یہ بات کرتے ہیں سلف الصالحین کی. ہم تو فالو کرتے ہیں کن کو؟ صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو. تو بھئی اس حساب سے تو آپ کو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے. وہ تابعی یا تبع تابعی، اختلاف ہے نا، کچھ کہتے ہیں تابعی ہیں، کچھ کہتے ہیں تبع تابعی ہیں، لیکن ہے تو سلف میں سے. تو پھر آپ کو تو ساروں کو امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو فقہ مرتب کی ہے سلف الصالحین میں سے ہیں. ادھر جو ہے وہابیوں نے جا کے امام احمد ابن حنبل کو نام کا فالو کیا ہے، ویسے اندر فالو نہیں کرتے. امام احمد ابن حنبل کو بھی جہاں ان کی مرضی کے خلاف فتویٰ ہوتا ہے اپنے فتوے دے دیتے ہیں، اور جہاں انہوں نے کہا ہے نا سلف کو پکڑا ہوا ہے ہم نے، تو امام احمد ابن حنبل تو بہت بات کے ہیں، تبع تابعین بھی نہیں ہیں، تبع تابعین کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا شاگردوں کے تبع تابعین کے، بہت ہوا تو امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں. اچھا، اب ان کے نزدیک جو ہے کتاب ہدیۃ المہدی کے پیج 211 پر یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اقوال بھی حجت نہیں ہے.
پھر حجت کیا ہے بھائی؟ اچھا، پھر دیوبند کے ایک شخصیت ہیں حسین احمد مدنی، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے شاید. شہاب ثاقب کے پیج 43 پر لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا یہ عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم و تمام مسلمان دیار مشرک میں ہے، یعنی اور ان کے قتل کرنا، ان کے مال کو چھیننا، یہ سب اس کے نزدیک جائز تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتا ہے بلکہ واجب ہے. اس نے 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا ہے اس موومنٹ نے. جب خلافت مسلمانوں کی جب خلافت تھی نا، جسے آپ کہتے ہیں خلافت عثمانیہ، اس کے خلاف یہ باغی اٹھے تھے. یہ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی خلیفہ وقت کے خلاف، اور انہوں نے مکہ اور مدینہ پہ چڑھائی کی تھی. تو اللہ تو بھلا کرے ترکوں کا، جن میں اتنی محبت تھی اللہ اور اس کے رسول کی. انہوں نے کہا کہ ان مقام پر ہم قتال نہیں کریں گے. انہوں نے کہا دے دو، قتل نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی محبت تھی، لیکن یہ تو غاصبانہ قابض ہو گئے. اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ گنبد خضرا توڑ دیں. انہوں نے اس کے لیے میٹنگ بھی بلائی، اور علماء پاک و ہند کی محنت کی وجہ سے یہ توڑ نہیں سکے. لیکن ان کی اگر آپ کتابیں پڑھیں نا تو اس میں آپ کو مل جائے گی یہ بات کہ ہمارا بس چلے تو توڑ دیں. یہ ابن عبد الوہاب کے اپنے جملے ہیں، میرا بس چلے تو توڑ دوں گنبد خضرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کے ہاں ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں میں آپ کو. کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دے پھر اس کی قضا کرے تو قضا سے کچھ فائدہ نہیں، وہ نماز اس کی قبول ہی نہیں، اور نہ اس نماز کی قضا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، وہ ہمیشہ گناہ گار رہے گا. ایک عجیب فقہ ہے بھائی، ایک عجیب قسم کی فقہ ہے. اچھا، ابن تیمیہ کا جو زمانہ ہے نا وہ 661 ہجری کا ہے، اور 728 ہجری تک وفات ہوئی. تو یہ وہ شخص ہے جس کو ابن عبد الوہاب نے فالو کیا اور اسے اپنا امام بنایا. مگر وہ شخص جو خود گمراہ ہو وہ کسی کو کیا امامت کرے گا؟ اب اس شخص ابن تیمیہ، اچھا ابن تیمیہ بھی شاید اتنا فنیٹک، اتنا زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہوگا جتنا یہ ابن عبد الوہاب تھا اور اس کے ماننے والے تھے. ایکسٹریم قسم کے ایکسٹریمسٹ لوگ دیکھیں نا، یہ سارے وہ غصے میں رہتے ہیں. اب اکثر ان کے اگر یہ غصے میں نہ بھی ہو نا، ان کے چہرے پہ بہت غصہ ہوتا ہے، کیونکہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے نا بدعت شرک بدعت شرک بدعت شرک، اسی کی وائرنگ لگی ہوئی ہے، جہاں جاتے ہیں ان کو وہی نظر آتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں مالکی فقہ کے امام ہیں شیخ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ اپنی تفسیر ساوی کی جلد نمبر 1 صفحہ 96 پر لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ حنبلی کہلاتا تو تھا، لیکن اپنے ہی مذہب کے اماموں کا رد کرتا تھا. عجیب حنبلی تھا، حنبلی فقہ کو بھی نہیں مانتا تھا. اس کے آگے جو لوگ تھے ان کا بھی یہی حال ہے. ابن عبد الوہاب کا کیا حال ہے؟ کہتے تو حنبلی ہیں لیکن مانتے نہیں امام احمد ابن حنبل کی فقہ کو، اپنی مرضی سے اس میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں. اور کہتے ہیں امام ساوی کہ علماء نے فرمایا کہ یہ گمراہ ہے. کون؟ ابن تیمیہ، اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے مالکی. انبار لگا ہوا ہے، میں تو 2-3 بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، امام شافعی کے مسلک میں یا مذہب میں، یہ مذہب پلیز ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ بٹوین دس. وہ لوگ آ کے نا اسٹوپڈ قسم کا کمنٹ کرتے ہیں جی حضور نے صرف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دین دیا ہے ہمیں. یہ وہ وہابی اوور سمپلیفائڈ، یہ بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ دین کیا ہے، مذہب کسے کہتے ہیں، مکتبہ فکر کیا ہوتا ہے، سلسلے کیا ہوتے ہیں. ان کو زیرو اوپر خالی بتایا نہیں کسی نے، کیسے پتہ چلے گا ان کو؟ کہتے جی وضع کر لیا آپ نے یہ تو بھئی یہ درس نظامی کیوں پڑھاتے ہو؟ یہ بھی تم نے وضع کی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ بخاری شریف بھی نہیں پڑھانا آئندہ. بخاری شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ حضور نے کبھی کہا کہ درجہ صحیح کی حدیث ہوگی تو لینا؟ کیا خیال ہے؟ صحیح الاسناد حدیث اور صحیح کے درمیان فرق بھی حضور نے پڑھایا تھا کیا؟ موطا، مستدرک، سنن، یہ سارے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے تھے.
عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. ٹرمینالوجیز جب علماء نے، جب سائنسز بڑھیں، ریلیجیس سائنسز بڑھیں، تو علماء نے جو ٹرمینالوجیز بنائیں اس کے اوپر یہ اپنے جہل میں بات کرتے ہیں. جاہل لوگ ہیں بیسکلی. اب کیا جاہلوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ علم ہے، لیکن وہی ہے نا کہ آپ گھوڑے کو پانی تک لا سکتے ہیں، پانی پلا نہیں سکتے. اور یہی ہے، انہوں نے اس پہ بھی نیچے آ کے کامنٹ کرنا جی یوتھ کلب از فلورشنگ اینڈ پیپل آر گیٹنگ جیلس. نو، پیپل آر ناٹ گیٹنگ جیلس. وی آر وارننگ یو، وی آر وارننگ یو کہ کہاں سے کیا لینا ہے. بد مذہبوں سے جیلس کوئی نہیں ہوتا یار. آپ لوگوں کو اپنے اوپر کی وائرنگ ٹھیک کرو. کیا کرو، آپ کے اوپر وائرنگ میں خرابی ہو گئی ہے. اب آ جاتے ہیں شافعی مسلک میں. شہاب الدین بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی حدیثیہ کے پیج 116 پر لکھتے ہیں ابن تیمیہ کے متعلق کہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ جہنم تو فنا ہو جائے گی، اور یہ بھی کہتا ہے کہ انبیاء کرام معصوم نہیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بھی کوئی نہیں ہے، ان کو وسیلہ نہ بنایا جائے، اور حضور کی زیارت کی سفر کرنا یہ گناہ ہے. ایسے کفر میں نماز کی قصر جائز نہیں. جو شخص ایسا کرے گا وہ حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا. یعنی ایسے عقیدے جو آپ صحابہ سے اٹھا کے آج تک کے زمانے تک دیکھ لیں کہیں نہیں ملیں گے، لیکن ان کے ہاں ملیں گے. پھر آ جائے ابن بطوطہ کی طرف، جو 8ویں صدی ہجری کے عظیم اندلوسی مورخ ہیں، ابو عبداللہ بن بطوطہ، ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہیں. آپ نے سفر ناموں میں ابن تیمیہ کا ذکر کیا ہے. تو رحلہ ابن بطوطہ کے پیج نمبر 95 پر آپ اس میں لکھتے ہیں، اور پھر مطبع خیریہ کے پیج 68 پر بھی یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ گو ابن تیمیہ کو بہت سے فنون میں قدرت تکلم تھی، یعنی بہت سارے فنون میں یہ بات کر سکتا تھا، اسے گرفت تھی، لیکن دماغ میں کسی قدر فتور آ گیا تھا. مینٹلی جو ہے نا، اس کی جو تھاٹس تھیں وہ الائن نہیں کرتی تھیں اہل سنت والجماعت سے. سو بیسکلی ایک ڈیوینٹ آدمی کو آپ نے شیخ الاسلام بنا کر پیش کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر اس سے بھی بڑا ایک ڈیوینٹ آدمی جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے بڑا بنا کے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کی ڈاکٹرائن فالو کر رہے ہیں. او خدا کا خوف کرو یار. کیوں؟ یہ وہی کام ہے، مجھے لگتا ہے وہ جو پیپسی نے کیا تھا نا 1980s میں، یہ یہی کر رہے ہیں. کیونکہ کوک سے مارکیٹ شیئر مل نہیں رہا تھا، ہر جگہ کوک ہی، کوکو کولا ہی استعمال ہوتی تھی. تو انہوں نے یوتھ کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے کہا آج ہم یہ ہائی اسکولرز کو پکڑتے ہیں، کالج اسٹوڈنٹس کو پکڑتے ہیں، اب سے 20 25 30 سال کے بعد یہی باپ ہوں گے، دادا ہوں گے، پردادا ہوں گے، جو بھی ہوں گے، تو اب ان کے گھروں میں تو پھر پیپسی آئے گی نا. یہی کام انہوں بھی کر رہے ہیں کہ یوتھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کہیں کہیں اپنا فلیور بھی دیتے رہتے ہیں. بدعت فوبیا کا شکار ہے راجہ صاحب. انہوں نے بدعت پہ ہاف ایجوکیشن والی ڈال دی، اس کا میں نے رد کیا ہے، آپ کے سامنے رکھا ہے. طٰہٰ بن جلیل، وہ بھی پکا 100% ان کے جو اگزامپلز ہیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے، اس پہ میں نے رد کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے باقی چیزیں بھی آپ کے سامنے، یہ بھی ایک بہت بڑا، یہ بھی راجہ ضیاء الحق نے یہ کنڈکٹ کیا تھا میلاد النبی کے نام سے، لیکن اس کے اندر تمام ایک مکتبہ فکر کی چیزیں سٹریم لائن کر کے لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. اور ہمارے لوگ اتنے بیوقوف ہیں، اتنے بھولے ہیں، انہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ انہیں کہاں ہاں کہا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں جی اسلام کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو بچا رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، لیکن اگر واقعی میں صحیح ہو تو پھر سب کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اپنے مرضی کے لوگوں کو لا کے بٹھاتے ہو، اپنے مرضی کی بات ان سے کرواتے ہو، اور پھر اس کو کہتے ہو کہ یہی سب کچھ ہے. یہ غلط ہے. اگر یوتھ کو ریپرزنٹ کر رہے ہو تو سارے لوگ آنے چاہیے، تمام آراء سامنے آنی چاہیے. میلاد النبی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس بدعت کہنے کی دیر تھی، کہا نہیں انہوں نے، لیکن یہ بدعت نہیں ہے. اس کو میں آپ کو پروف کر چکا ہوں ڈھیروں قرآن اور احادیث مبارکہ سے اور ائمہ و محدثین کے دلائل سے. ایک چھوٹی سی بات پر آج کی اس درس کا اختتام کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اسی سے آپ کے سامنے بہت سارے مسئلے کھل جائیں گے کہ ہندوستان پاکستان میں رائج بہت سارے چیزیں
جو دین کا حصہ ہیں جنہیں بدعت بنا کر پیش کرنے کی ان وہابیوں نے بہت کوشش کی، اور اس حدیث مبارکہ کے تحت وہ چیزیں اگر وہ اسلام کی کسی قانون سے نہیں ٹکراتی تو جائز ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من سن فی الاسلامی سنتاً حسنتاً، جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے، فلہ اجرہا، تو اس کے لیے اس کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کرے ان کا بھی ثواب ہے۔ تو عید میلاد النبی کو بدعت کہنے والوں، سنو، اس حدیث میں جو لفظ آتا ہے نا، من سنہ، سنہ کہ لغوی معنی اگر دیکھیں نا تو اس کا معنی ابدا، کسی کام کو شروع کرنا۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالی تو یہاں سے ہی بدعت حسنہ کا تصور جنم لیتا ہے۔ یہ آپ کو یہ پٹی پڑھاتے رہتے ہیں نا، بدعت تو بدعت ہے، بدعت تو بدعت ہے۔ یہ وہی والی بات ہے وہ جو ہمارے ہاں KPK میں کہا تھا کسی نے، ڈگری تو ڈگری ہے، جعلی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ۔ اللہ ہدایت دے ان کو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی ہے، حدیث نمبر 1017۔ اس کے اوپر اور ڈھیروں دلائل ہیں، وہ الگ درس میں موجود ہیں۔ تو بہرحال انہیں تو بدعت کا معنی بھی صحیح طریقے سے نہیں پتہ۔ کلو بدعت ضلالہ کہتے تو ہیں لیکن بدعت سمجھتے نہیں ہیں۔ نہ انہوں نے صحابہ کو کبھی پڑھا ہے کہ صحابہ کی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، سلف الصالحین کی اس مسئلے میں کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اگر سمجھ بھی لیا تو آپ کو تھوڑی بتائیں گے، کیونکہ یہ ان کے مکتبہ فکر سے انحراف ہے۔ تو ہینس پروفڈ دیز آر 100% وہابیز۔ آپ ان سے دین نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان کی فاؤنڈیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنا حال کتنا خراب ہے، اور ان لوگوں کو فالو کریں گے تو آہستہ آہستہ، کیونکہ اسی درس میں انہوں نے کہا تھا جی ایسا کریں، رحیق المختوم پڑھنی ہے نا آپ نے تو کسی عالم سے جا کے پڑھیں۔ اب آپ کو کون سے عالم پڑھائیں گے رحیق المختوم؟ وابی۔ جب وابی عالم آپ کو رحیق المختوم پڑھائیں گے تو پھر آگے ہوگا کیا؟ آپ کو ملے گی وہابزم، اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ اندر سے کتنے سخت ہو گئے۔ آپ کو یہ باتیں میری مذاق لگ رہی ہوں گی، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں نا، میں نے وہ وقت جیا ہے۔ یہ بڑے سخت کرخت ہو جاتا ہے آدمی اندر سے ان کے ساتھ رہ رہ کر، بہت عجیب سا ہو جاتا ہے، سارا وہ غصے میں رہتا ہے، اس کے دماغ میں سارا وقت ایک عجیب سا چل رہا ہوتا ہے، باہر سے شاید مسکرا رہا ہو لیکن اندر سے بڑا عجیب سا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان کے ہاں روحانی تربیت نہیں ہوتی، روح کا ستیہ ناش مار دیتے ہیں، اور روحانی تربیت دین میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور ان کے ہاں روحانی تربیت کا عنصر ہی نہیں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو شرعی معامل کے بعد اپنی روحانی تربیت کے لیے کہاں جاؤ گے؟ پھر وہی ہوگا کہ سختی آئے گی، کیونکہ روحانی تربیت آپ کو نرم کرتی ہے۔ دیکھو، دین میں لچک نہیں پیدا کرتی، آپ میں نرمی پیدا کرتی ہے، آپ میں انڈیورنس پیدا کرتی ہے، آپ میں ہمبلنس پیدا کرتی ہے، آپ میں جاذبیت پیدا کرتی ہے۔ روحانی تربیت بہت ضروری ہے، اور یہی کام سلاسل نے کیا۔ جو سلسلے تھے، سہروردیہ ہوں، قادریہ ہوں، چشتیہ ہوں، نقشبندیہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ان سلسلوں کے لبادے اوڑھ کر بہت سارے ایسی خرافات کو عام کیا اور کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس پر الحمدللہ ثم الحمدللہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، پر یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ان سلسلوں کو ہی بند کر دیا جائے۔ اللہ ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نہ کہنا کہ وارن نہیں کیا تھا۔